بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت کا نمبر 200 ہے، کیونکہ گفتگو ہے رمضان اور امام زمانہ سے رابطہ۔ دیکھو، امام سے تو ہمارا ہمیشہ رابطہ ہونا چاہیے، کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا امام سے رابطہ ٹوٹے، کیونکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض بحلہا، زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اہل زمین کو نگل جائے۔ زندہ ہے امام کے دم سے، نعمتیں مل رہی ہیں امام کے سبب، یہ رشتے باقی ہیں، یہ تعلق باقی ہے امام کے سبب، یہ کائنات پہ جو خدا کا کرم ہے یہ امام کے سبب۔ اگر ایک جملے میں ایک بات کہوں، میرے بچے اور جوان محسوس کریں، قیامت رکی ہوئی ہے امام کے سبب۔ اب میرا یہ امام کہتا ہے نہ غیر محملین ولا ناسین لذکرکم، اس دن آپ کا دل کٹ جائے گا، آپ تڑپ جائیں گے، جس دن آپ جسے عزیز رکھتے ہو اور وہ تم سے یہ کہے ہم نے تمہیں نہیں بھلایا تم ہمیں بھول گئے۔ یہ شکایت وقت کے امام کر رہا ہے، مولا آپ کو ہم سے شکایت ہے؟ مولا ہم تو ہر صبح دعا عہد پڑھتے ہیں، مولا آپ کی لمبی عمر کی دعا اللہم کل ولیک پڑھتے ہیں، مولا آپ کی معرفت کی دعا پڑھتے ہیں اللہم آنس لنفسک۔ مولا لوگ غرق ہو رہے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، آخری زمانہ میں صبح کوئی گھر سے با ایمان جائے گا، شام کو بے ایمان واپس آئے گا، آنکھ میں جس طرح سرما غائب ہوتا اس طرح سے ایمان غائب ہو جائے گا۔ مولا لیکن اس دور میں بھی ہم دعائیں غریق تو پڑھتے ہیں نا، ثبت قلبی علی دینک۔ مولا دعائیں ندبہ میں بھی تو ہم نے آپ کو پکارا، مولا ابھی تو 15 شعبان گزری، ہم نے عریضہ بھی بھیجا، لیکن مولا ہمیں احساس ہو مولا ہم بہت دنیا دار ہو چکے ہیں۔ مولا آج میں نے کھڑے ہو کے اپنا محاسبہ کیا ہے، اس محاسبے میں نے پایا میں نے چہرے پہ چہرے رکھے ہوئے، یہ دیداری کا چہرہ رکھا ہوا۔ مولا ہمارے معاشرے سے اس نفاق کو نکال دیجئے، مولا مدد کیجئے، آپ کی طرف بڑھاؤ۔ کیا آپ وقت حسین نہیں ہے؟ حسین نے تو حر کے لیے دروازہ کھول رکھا تھا، مولا اس رمضان میں شب قدر میں گنہگار معاف کیے جائیں گے، مگر مولا کیا آپ کی سفارش کے بغیر ممکن ہوگا؟ مولا شب قدر میں حاجیوں کے نام لکھے جائیں گے مگر آپ کی سفارش کے بغیر ہوگا؟ اس شب قدر میں ایک فیصلہ اور بھی تو ہو جائے آپ کے ظہور کا، لالا اس شب قدر میں ایک فیصلہ اور بھی جو ہو جائے کہ آپ کے لشکر میں سپاہیوں میں بھی شامل ہوں۔ نہیں مولا میں اکیلے بھی نہیں آنا چاہتا، مولا اس بات کا بھی اہل نہیں کہ میں خود آ جاؤں، کہ مولا میں نے بہت بڑی تمنا کر دی، بہت بڑی خواہش کر دی، مگر مولا مانگنے والا اپنی طاقت دیکھ کے نہیں مانگتا ہے، مولا مولا دینے والے کا اختیار دیکھ کر مانگتا ہے کہ اس کے پاس کتنا ہے۔ انت کریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے بیٹے، ایک کریم مولا کہ بہت تکلیف اس وقت بھی تو ہوگی کہ میں آپ کے لشکر میں رہوں، کہیں میرا کوئی بھائی، میرا بیٹا، میرا کوئی فیملی ممبر دوسرے لشکر میں چلا گیا، اذیت ہوگی مولا۔ مولا اگر آقا حسین نے حر کے لیے دروازہ کھولا تھا، آپ بھی میرے لیے دروازہ کھلا رکھیں۔ مولا آقا حسین نے استقبال کیا تھا،
اور جیسی طاقت مجھے بھی دے رہی ہے، میں بھی اپنے بچے اپنے کنبے کے ساتھ آپ تک جڑ جاؤں۔ رمضان خدا سے جڑنے کا مہینہ ہے نا، رمضان قرآن سے جڑنے، قرآن تو قرآن سامت ہے، قرآن تو بولتا نہیں، بولتے تو آپ ہیں، قرآن تو جس میں روح تو آپ ہے، قرآن تو شریعت ہے، نافذ تو آپ کریں گے۔ اولا جب کسی موقع کے اوپر میں کسی روایت کو پڑھتا ہوں یا کسی سے سنتا ہوں، شب قدر آتی تھی، رسول اللہ اس طرح سے اعمال کرتے تھے، مولا کائنات اس طرح سے کرتے تھے اپنے چاہنے والے، مولا ہماری زندگی کی کتنی شب قدر گزر گئی، مولا آپ کے بغیر، مولا ہم نے بڑے بڑے مجتہدین کے پیچھے نماز پڑھی، مولا وہ کب دن آئے گا؟ مولا آج ہی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، مولانا کیا سنت نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتی۔ کہ پھر عید کی کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ واجب نماز ہے امام کی موجودگی میں، اور امام نہیں ہے تو جماعت سے پڑھی جاتی، لیکن سنت کی نیت سے پڑھی جاتی، اصل میں یہ واجب ہے۔ تو کیا اس رمضان میں ہم یہ رمضان امام کے ساتھ منائیں، شب قدر امام کے ساتھ ہو؟ اور نماز عید کے کیا کہنے، وہ جو عید کی نماز اس طرح سے ہو کہ امام نماز پڑھا رہے ہوں اور امتی ان کے پیچھے، چاہنے والے، عاشقان امام، ناصران امام، غلامان امام، خادمان امام، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ رابطو، امام سے ہمارا رابطہ رمضان کے اندر ہو، اور یہ رابطہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، امام راضی ہوں، جڑے رہیے۔ امام سے جڑنے کے لیے ضروری ہے آپس میں بھی محبت رہے، اس لیے بغض کے ساتھ امام تمہیں نہیں قبول کریں گے، جھوٹ کے ساتھ امام نہیں قبول کریں گے، دھوکے کے ساتھ امام نہیں قبول کریں گے، فریب کے ساتھ امام نہیں قبول کریں گے۔ آخری جملہ، اہم ترین جملہ، میسج ہے، جب آپ کے جد حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں تو کہا جس کی گردن پہ کوئی حق ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ آپ نے کہا جو آنا چاہتا اپنے گھوڑے پر آئے۔ تو جب آخری جنگ ہونی ہے، فیصلہ کن جنگ ہونی ہے، امام آنے والے، تو آئیے دنوں سے قدورتیں نکال کر، گناہوں سے توبہ کر کے، روح کو پاک کر کے امام سے منق ہو۔ پروردگارہ آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، پروردگارہ ہمیں ظہور کے لائق بنا، آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا، ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا، نسلوں کو نصرت کے لائق بنا۔ آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔